صفحے کے شروع سے لائن نمبر 7 سورۃ انفال کی آیت نمبر 64 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 فإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھاریے ایمان والوں کو علی القتال لڑائی کے اوپر، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے. ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 لوگ ایسے ہوں صابرون جو صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200 تو وہ غلبہ پالیں گے 200 لوگوں کے اوپر. وَإِن یکم منکم 100 اور اگر ہو تم میں سے 100 آدمی، یغلبوا 1000 من الذین کفروا تو وہ 1000 کافروں کے اوپر غلبہ پالیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ بے وقوف لوگ ہیں. اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو جہاد کے اوپر ابھاریے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے ہر شعبے کے اندر بہت خوبصورت قواعد ذکر کیے ہیں، بہت اچھے اصول بیان فرمائے ہیں کہ ان اصولوں کے اوپر چلو تو تمہارے لیے کامیابی ہے. تو یہاں بھی فرمایا کہ ایمان والوں کو جہاد کے لیے ابھارے. اسلام کا مقصد کسی سے اس کے وسائل چھیننا نہیں ہے، کسی سے اس کا ملک چھیننا نہیں ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا نہیں ہے، کسی کے بیوی بچوں کو مارنا نہیں ہے، کسی کا باغ جائیداد وہ اپنے قبضے میں لینا نہیں ہے. بلکہ اگر انسانی تاریخ دیکھی جائے، یہاں آپ کو بعض لوگوں کا قول ملے گا، وہ یہ لکھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ انسانی تاریخ تو جنگوں کی تاریخ ہے. اگر اس کا مرکزی نقطہ نظر دیکھا جائے تو جنگوں کی تاریخ ہے، انسانی تاریخ. لیکن اسلام نے آ کر جنگ کو جہاد کے اندر تبدیل کر دیا، جنگ کے اصول بدل دیے. اسلام کی روح سے اس آدمی کے خلاف جنگ نہیں کی جائے گی جو مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتا اگرچہ وہ کافر ہے، بلکہ جنگ اس آدمی کے خلاف ہوگی، لڑائی اس آدمی کے خلاف ہوگی، جہاد اس کے خلاف ہوگا جو ایمان والوں کے لیے خطرہ ثابت ہو.
مسلمانوں کے لیے مال کے لیے جان کے لیے خطرہ ثابت ہو، مسلمانوں کو عبادات کے لیے وہ خطرہ ثابت ہو، اللہ رب العزت کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو خطرہ ثابت ہو، اس کے خلاف اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے۔ پھر اسلام جب حکم دیتا ہے، پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ہتھیار نہ اٹھائے، تلوار نہ اٹھائے، اس کے خلاف آپ نے جنگ نہیں کرنی۔ عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بڑوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی زمین جائیداد کو نہیں، جو ان کے باغات کو اجاڑنا نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ جو انسان جنگ کے لیے میدان کے اندر اترتا ہے، آپ نے صرف اسی کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور جب تک وہ میدان میں کھڑا رہے تو آپ نے کرنا ہے۔ جب وہ بھاگ جاتا ہے یا وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہے جو ایک عام مسلمانوں کو حقوق حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا اگر وہ باز نہیں آتا، اسلام جنگ چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا، فرمایا اس کے خلاف بھی جنگ نہیں ہوگی، اس کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آپ کے خلاف آپ کے آڑے نہیں آتا تو فرمایا آپ بھی اسے کچھ نہ کہیں۔ پھر فرمایا جب جنگ کی جائے گی، جو لوگ جس جگہ پہ ہیں، عبادت خانوں میں ہیں، اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، جو عبادت خانوں کے اندر موجود ہیں، انہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی، اور جو آپ کے خلاف نہ کھڑا ہو، جو گھروں کے اندر ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں کیا جائے گا، عام عوام کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کا اصول یہ ہے، صرف اسی کے خلاف تلوار اٹھے گی جو اسلام کو، مسلمانوں کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ تو یہاں بھی اللہ بھی شاہ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی جی ابھاریے اپنی قوم کو، ایمان والوں کو، علی القتال، قتال کے اوپر، لڑائی کے اوپر، ان یکم منکم 20، فرمایا اگر تم میں سے 20 لوگ ایسے ہوں، صابرون جو صبر کرنے والے ہوں، صبر کرنے سے مراد یہ ثابت قدمی دکھانے والے ہوں، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوں، یغلبوا مئتین، وہ 200 لوگوں کے اوپر غلبہ پا لیں گے۔ جو مورخین، جو ماہرین جنگ ہیں، انہوں نے تاریخ کے اندر لکھا اگر کسی فوج کے 10% لوگ بے جگری کے ساتھ لڑنے والے ہوں، فرمایا پھر باقی جو 90% لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر لڑتے رہتے ہیں۔ اگر فرمایا کسی قوم کا، کسی فوج کا 10% جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، فرمایا باقی 90% لوگ آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہے کہ اگر 10% لوگ بھی بے جگری کے ساتھ ڈٹ جانے والے ہوں، ثابت قدم رہنے والے ہوں، پھر یہی مورخ آگے جا کے لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جرنیل تھے کہ جس کی فوج کا ہر سپاہی 100% ثابت قدمی، اخلاص کے ساتھ اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا تھا۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ سینکڑوں لوگ لاکھوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جنگ قادسیہ کے اندر ایک آدمی نے 1000 کا مقابلہ کیا، 60 آدمیوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا، تو 10 مسلمان شہید ہوئے اور 10,000 کافروں کی جو لاشیں تھی وہ میدان کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح حدیقۃ الموت کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کے اندر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی نے 40,000 کا مقابلہ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان ان اللہ مع الصابرین جب صبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اب یہ لائٹیں چل رہی ہیں، ان لائٹوں کا جو کنیکشن ہے وہ ٹرانسفارمر کے ساتھ ہے، اگر کاٹ دیے جائے تو یہ بند ہو جائے گی۔ اسی طرح جس بندے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس انسان کو مغلوب کر سکے یا اس انسان کے اوپر غالب آ جائے۔ یہاں بھی اللہ نے شاہ فرمایا کہ صبر کرنے والے ہوں، ان کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتی۔ اور آگے وہ مدد جا کر لکھتا ہے پوری دنیا میں جتنی بھی افواج ہیں، ان کی افواج کا 20% سے زائد لوگ بے جگری کے ساتھ لڑنے والے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 20% تک پہنچے جو بے جگری کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور باقی 80% جو لوگ ہیں ان کے پیچھے دے کر ان کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جرنیل تھے، انہوں نے ایسی محنت کی کہ فوج کا ہر سپاہی اخلاص کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ اور بے جگری کے ساتھ لڑنے والا تھا۔ آگے اللہ صاحب فرماتے ہیں وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، اگر ہو تم میں سے 100 آدمی ایسے جو صبر کرنے والے ہوں، يَغْلِبُوا أَلْفًا، وہ غالب آ جائیں گے 1000 کافروں کے اوپر، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔
فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ موت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے کہ موت اصل کے اندر حقیقی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر اگر اچھی زندگی گزاری ہے، فرمایا موت جو ہے انسان کا وجود ختم نہیں کرتی، انسان کا انتقال ہوتا ہے، انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر اللہ کے راستے کے اندر انسان شہید ہو گیا تو جنت کا وارث بن جائے گا، اگر واپس لوٹا تو غازی بن جائے گا۔ فرمایا اس راہ کے اندر تو کسی طرح بھی انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن فرمایا آپ کو لوگ ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں، برادری کے لیے لڑتے ہیں، زمین جائیداد کے لیے تو لڑتے ہیں، لیکن اسلام کی کلمے کی سربلندی کے لیے جو انسان لڑتا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، فرمایا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ تو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔